الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا إن للموت سكرات وقال: اللهم أنت الرفيق الأعلى، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله وحبيبه وخليله وصفيه المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. गुज़िश्ता जुमा में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र आखिरत आपके विसाल व इंतकाल व वफ़ात के मुताल्लिक़ जो निशानियाँ थीं, कुरान मजीद की आयात मुख्तलिफ मवाक़े पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारात इसके मुताल्लिक़ बात हुई थी। उसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए
اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کی رہنمائی اور اس کے دیے ہوئے علم قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالی توفیق عنایت فرمائے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. اسپیکر دندے چدے دے لگ مائک زیاد کا والیوم لگ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یمن کے سفیر تھے. ان سے آپ بڑی محبت فرماتے تھے. ایک موقع پر فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ. معاذ مجھے اللہ کی قسم ہے میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ. پھر فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ. ساتھ آپ نے ایک وصیت اور ایک نصیحت فرمائی. جب بھی نماز پڑھو تو نماز کے بعد یہ کہنا، یہ دعا کرنا نہ بھولو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ حدیث ان احادیث مبارکہ میں سے ہے جنہیں حدیث مسلسلات کہا جاتا ہے. مسلسلات وہ احادیث ہوتی ہیں جس کیفیت کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی، صحابی نے اسی کیفیت، اسی انداز کے ساتھ بعد والوں کو بتائی، ان کے بعد والے تابعین نے اپنے بعد والوں کو کرتے 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 محدثین کے ذریعے آج یہ حدیث مجھ تک پہنچی اور آپ تک پہنچی. اسی کیفیت کے ساتھ اس کو ہر استاد اور محدث بیان کرتا ہے. میں بھی اسی کیفیت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے یہ الفاظ نقل کر رہا ہوں کہ اللہ کی قسم مجھے آپ حضرات سے محبت ہے. اللہ کی قسم مجھے آپ حضرات سے محبت ہے. اللہ کی قسم مجھے آپ حضرات سے محبت ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کہنا نہ بھولنا. مسجد نبوی سے آپ حضرت معاذ کو لے کر نکلے. حضرت معاذ کو بھیج رہے ہیں یمن کی طرف. بہت ساری نصیحتیں فرمائی. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ بات لمبی ہو جائے گی. ایک بات ارشاد کر رہا ہوں جو آپ کی زندگی میں کام آئے گی. اس موقع پر فرمایا تھا کہ معاذ بما تقضی، تم وہاں جا کے لوگوں کے درمیان فیصلے کیسے کرو گے؟ بما تقضی یا معاذ. عرض کی بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن کے ذریعے فیصلہ کروں گا.
آپ علیہ السلام نے فرمایا اِلَّمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر کتاب اللہ میں تمہیں وہ حکم اور وہ فیصلہ واضح طور پر نہ ملے تو کیا کرو گے؟ کہا بسنت رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کے فرمان کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اِلَّمْ تَجِدْ فِي سُنَّتِهِ، اگر رسول اللہ کی سنت میں بھی تمہیں، حضور کے ارشادات اور احادیث میں بھی تمہیں وہ بات واضح نہ ملے تو اللہ اکبر، فرمایا اجتہد برأیی، اللہ نے مجھے جو علم دیا، اللہ نے مجھے جو فراست دی، اللہ نے مجھے جو سمجھ دی، اس سمجھ کے مطابق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں غور اور فکر کر کے اپنی رائے سے میں فیصلہ کروں گا۔ تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذي وفق رسول رسوله بما يرضى به رسوله، اللہ ساری تعریفیں آپ کی ہیں کہ آپ نے اپنے پیغمبر کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عنایت فرمائی جس سے اس کا رسول خوش اور راضی ہے۔ 7 میل تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل حضرت معاذ کے ساتھ مدینہ سے باہر تک آئے ہیں، 7 میل تک۔ اور جب رخصت کرنے لگے تو ساتھ یہ جملہ فرمایا تھا جو گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا، لعلک تمر بمسجدی ھذا وقبری، معاذ ہو سکتا ہے کہ میری اور تمہاری یہ آخری ملاقات ہو، پھر جب تم آؤ گے نا تو اس مسجد میں تمہارا گزر ہوگا، میری قبر کے پاس تمہارا گزر ہوگا۔ حضرت معاذ رو پڑے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے یوں منہ پھیر لیا، اپنے آنسو چھپانے لگے۔ ایک جملہ فرمایا، ان اول الناس بی المتقون حیث کانوا ومن کانوا، معاذ پریشان نہ ہو، دنیا کی زندگی تو بے وفا ہے، اس سے تو ایک دن خلاصی ہے، ایک نہ ایک دن بڑی محبت کرنے والے بھی جدا ہو جائیں گے، یہاں کی جدائی کی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یاد رکھنا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا، جس نے اپنی زندگی رب سے ڈر ڈر کے گزاری ہوگی۔ اب میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس موقع پر مجھ سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، مجھ پہ غضبناک نہ ہو جائے۔ پوری زندگی تقوی میں، پرہیزگاری میں ڈر ڈر کے گزاری، وہ جس خطے سے تعلق رکھتا ہو، جس جگہ سے تعلق رکھتا ہو، جو بھی ہو، قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوگا۔ انہیں رخصت کر دیا، 29 سفر آیا، نماز عصر پڑھائی، عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا، جنازہ پڑھایا، جنازے کے بعد بقیع کی قبرستان کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپسی پر سر پہ درد شروع ہوا، گھر میں پہنچے، واہ رأساہ، ہائے میرے سر میں بہت شدید درد ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا کہ میرے سر میں بھی درد ہے۔ بڑی محبت سے فرمایا، کیا پریشانی ہے؟ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی، غسلتک، میں تجھے غسل دوں گا، تمہیں کفن دوں گا، تمہیں جنازہ پڑھا کے رخصت کر کے اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا۔ 29 سفر کو بیماری کا آغاز ہوا ہے، نماز عصر کے بعد 14 دن تک بیماری رہی ہے، 13 دن مسلسل، 14ویں دن کا کچھ حصہ۔ 29 سفر یاد رکھیے، اس کے بعد 30 سفر، 2 دن یہ ہو گئے، 12 ربیع الاول پیر کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن تھا۔
کتنے دن ہو گئے؟ 14 دن بیماری کی شدت میں گزارے. بخار شدید ہو گیا. شدت کی وجہ سے آپ کے سینے مبارک سے ایسی آواز نکلتی تھی، اما عائشہ فرماتی جیسے ہانڈی کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے. آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. عدل اور انصاف کوئی سیکھے تو پیغمبر سے سیکھے، اسلام سے سیکھے. 9 ازواج اس وقت زندہ تھیں. ایک دن مقرر تھا، باری مقرر تھی. ابھی بیماری کے ایام ہیں. دل چاہتا ہے کہ میں عائشہ کے گھر اور حجرے میں رہوں، مگر عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں، کسی کی حق تلفی نہ ہو. حضرت میمونہ کے گھر میں تھے. فرماتے تھے این انا غدن، میں کل کہاں ہوں گا، این انا غدن، کل میں کہاں ہوں گا. ام المومنین سمجھ گئیں. باقی ازواج کو گھر میں بلایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ پوچھ رہے ہیں میں کل کہاں ہوں گا. تم سب کو پتہ ہے کہ آپ کی طبی خواہش یہ ہے کہ عائشہ کے گھر میں بیماری کے ایام گزاروں. رائے دو، اپنا مشورہ دو. تمام ازواج متفق ہو گئیں. حضور کی طبی خواہش یہ ہے، ہم کوئی گلہ نہیں کرتی، سب خوشی سے آپ کو اجازت دیتی ہیں، آپ ابھی سے حضرت عائشہ کے حجرے میں منتقل ہو جائیے، جب تک بیماری ہے رہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. حضرت میمونہ کے گھر سے اجازت ہوئی، آپ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے جائیں. حضرت علی، حضرت عباس یہ داماد ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، وہ چچا ہیں. دونوں کو بلایا، ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اور پاؤں زمین پہ گھسٹتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر آپ کو پیر کے دن منتقل کر دیا گیا. یہ پیر کا دن تھا. اگلے پیر کو آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. یہ 8 دن آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزارے. صحابہ کرام عیادت کے لیے آ رہے ہیں اور مسلسل حجرے کے قریب ہیں. آج بھی دیکھیے، باپ کو بیٹے سے بڑی محبت ہوتی ہے، بیٹے کو باپ سے محبت ہوتی ہے، میاں کو بیوی سے، بیوی کو میاں سے. یہ محبت کرنے والے بیماری میں قریب رہتے ہیں، دور نہیں جاتے. خدمت کا موقع ملے. صحابہ کرام سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ ساری زندگی جنہوں نے اپنی جانیں پیش کی، مال پیش کیا، اولادوں کو یتیم کروایا، آج انہی کی نسل ہے، انہی کے بھائی ہیں، انہی کے عزیز وہ صحابہ کرام ہیں. حجرے کے باہر قریب موجود ہیں، عیادت کے لیے آتے ہیں. اللہ کے پیغمبر کی زبان سے دعائیں ملتی ہیں، حفظکم اللہ، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، آواکم اللہ، اللہ تمہیں بہترین ٹھکانہ دے، ایدکم اللہ، اللہ تمہیں مضبوط کرے، نصرکم اللہ، اللہ تمہاری قدم قدم پہ نصرت اور مدد فرمائے. بیماری کے ایام میں صحابہ کرام کے لیے دعائیں ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لائے، قریب میں بیٹھے تھے. یاد رکھیے یہ وہ صحابی ہیں جو 7ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے ہیں، السابقون الاولون میں سے ہیں، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے جانے کی اجازت ہے. صاحب وسادت رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اٹھانے والے، صاحب علیہ رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانے والے، آپ کے لیے مصلی بچھانے والے، یہ خادم ہیں، قریبی ہیں، اور حضور کے گھر میں بے تکلف آتے جاتے ہیں. جب تک پردے کا حکم نہیں ہوا تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا تھا اس وقت تک کہ ابن مسعود حضور کے گھر کے فرد ہیں یا نہیں. یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمت کر کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتوں کے انداز سے، اشارات سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے.
آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ دنیا سے تشریف لے گئے آپ کو غسل کون دے گا؟ مسند بزار، معجم کبیر طبرانی، امام اصبہانی نے یہ بات نقل کی ہے، اور ان سے ابن ابی حاتم نے نقل کیا، اور ان سب سے پہلے تفسیر کے استاد ابن جریر طبری نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر کے افراد۔ آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو پڑے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو، کفن پہنوا دو، کچھ دیر کے لیے حجرے سے باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرے دو وزیر آسمان کے جبرائیل اور میکائیل یہ آئیں گے۔ اب یہاں علماء کی دونوں روایتیں موجود ہیں کہ وہ آ کے مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے یا نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اہل علم کے دونوں اقوال ہیں۔ ان کے بعد آسمان کے فرشتے اور پھر میرے گھر کے افراد، مرد، ان کے بعد ان کی عورتیں، ان کے بعد ان کے بچے، ان کے بعد ان کے غلام اور باندیاں، ان کے بعد میرا جنازہ اور مجھ پر درود اور سلام یہ مہاجرین پڑھیں گے۔ اسی ترتیب سے ان کے مرد، پھر ان کی عورتیں، پھر ان کے بچے، پھر ان کے غلام باندیاں، اس کے بعد انصار مدینہ اہل مدینہ کی باری ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ اس انداز سے نہیں ہوا جیسے ہمارا ہوتا ہے۔ آپ کا اعزاز تھا، آپ کی خصوصیت تھی، آپ کی امتیازی شان تھی۔ ایک ایک کر کے آئیں گے اور پھر نکلتے جائیں گے۔ خود آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، یہ ترتیب ان کو بتائی۔ اپنے سفر آخرت سے 5 دن قبل، ابھی آپ کے جانے میں 5 دن باقی ہیں، بخار کی شدت کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کے اطراف کے 7 کنووں کا پانی لے آؤ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، 7 مختلف کنووں کا پانی لایا گیا۔ آپ نے فرمایا کوئی ٹب اور کوئی بڑا برتن لے آؤ جس کے اندر میں بیٹھ کے غسل کروں۔ اللہ اکبر! کس کے حجرے میں ہیں آپ؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں۔ ان کے گھر میں کوئی بڑا برتن نہیں تھا، یہ برتن ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے لایا گیا۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والوں، آج آپ اور میرے غسل خانے کے اندر کون کون سی عجیب و غریب قسم کی چیزیں نہیں موجود، مگر کبھی الحمدللہ کا لفظ زبان سے نکلا؟ ام المومنین سیدہ حفصہ کے گھر میں بڑا ٹب موجود تھا، بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام کو اٹھا کے اس میں بٹھایا گیا، اپنے کرتا مبارک اتارا، تہبند باندھا ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا احریقوا علی 7 قرب، 7 مشکیزوں سے میرے اوپر پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دو۔ یہ پانی ڈالا گیا، کچھ دیر کے بعد آپ کو تھوڑی سی طبیعت میں بحالی ہوئی، افاقہ ہوا۔ آپ نے فرمایا مجھے مسجد لے جاؤ، مجھے مسجد لے جاؤ۔
ایک مومن کا تعلق مسجد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ حضور کے سفر آخرت کی ایک ایک ادا پہ غور کیجئے ذرا سا افاقہ ہوا، اور افاقہ یہ نہیں ہے کہ آپ خود چل کے مسجد جا سکیں، نہیں، تھوڑی سی بخار کی شدت میں کمی آئی، مجھے مسجد لے جاؤ۔ حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس چچا زاد بھائی ہیں آپ کے، ان دونوں کے کندھوں پہ آپ نے ہاتھ رکھے، اسی طرح گھسٹتے ہوئے پاؤں آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، سیدھا ممبر پہ بیٹھے، حمد و صلات اللہ کی تعریف ثنا بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا لوگو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں تم سے بچھڑنے والا ہوں، میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، بہت کم وقت ہمارے بیچ میں رہ گیا ہے، اگر کسی کی حق تلفی مجھ سے ہوئی ہو، میں نے کسی سے مالی زیادتی کی ہو، کسی کو مارا ہو، کسی کو ستایا ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو، آج مجھ سے میری زندگی میں اللہ کے اس گھر مسجد میں بدلہ لے لے، میں قصاص کے لیے حاضر ہوں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کل تک معاملہ اللہ کی عدالت کے لیے نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ اللہ کی عدالت کا معاملہ برداشت سے باہر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی شفاعت کے میں اور آپ منتظر ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ان کی شفاعت اور سفارش کی وجہ سے امت کے گناہگاروں میں شاید مجھے بھی موقع مل جائے اور میری بخشش ہو جائے۔ وہ پیغمبر فرمانے اگر کسی کا کوئی حق ہے وہ مجھ سے آج وصول کر لے، کل تک نہ چھوڑے۔ کوئی نہیں اٹھا، 3 مرتبہ آپ نے یہ صدا بلند کی، کوئی نہیں اٹھا۔ نماز ظہر کے لیے آذان ہوئی، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پہ تشریف لائے، پھر وہی اعلان فرمایا لوگو وہ بڑا سخت دن ہے، اس دن کا معاملہ نہ چھوڑنا، آج اٹھ کے بول دو، کوئی حیا نہ کرو، اٹھ کے بتا دو اگر کسی کا حق میرے ذمہ ہے میں آج ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 3 درہم آپ کے ذمہ ہیں، میرے 3 درہم آپ کے ذمہ ہیں۔ آپ نے فرمایا آج میں کسی کے دعوے کو جھوٹا نہیں کہتا، میں کسی کے دعوے کو نہیں جھٹلاتا، لیکن مجھے یاد نہیں ہے، اگر بتا دو کب کے ہیں، کیسے ہیں۔ عرض کی فلاں موقع پر ایک مسکین اور فقیر آیا تھا، اس نے آپ سے سوال کیا، آپ کے پاس اس وقت اس کو دینے کے لیے رقم نہیں تھی، میں قریب میں تھا، مجھ سے آپ نے پوچھا کچھ ہے تمہارے پاس، میں نے 3 درہم دیے، آپ نے فرمایا اس کو ادا کر دو، بعد میں مجھ سے وصول کر لینا۔ آپ علیہ السلام نے یوں دیکھا، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت فضل بن عباس کھڑے تھے، فرمایا فضل میرا یہ قرض تم اپنے ذمہ اٹھا سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا دے دینا۔ یہاں یہ بات عرض کر دوں، کوئی آدمی آپ کو اس بات میں بہلا اور پھسلا سکتا ہے کہ جی دیکھو یہ کیسے صحابی تھے 3 درہم مانگ لیے، سمجھ رہے؟ بات سوال کی نہیں تھی، جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا ہو ان کے لیے 3 درہم کوئی معنی رکھتے؟ یہ بات یہ تھی کہ رسول اللہ کی زبان مبارک سے بار بار یہ الفاظ نکل رہے ہیں، بار بار نکل رہے ہیں، یہ سعادت مل جائے۔ آج اگر اس صحابی کا تذکرہ میں اس منبر سے کر رہا ہوں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے تو کیوں موجود ہے کہ وہ کھڑے ہوئے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہو اور اس اعلان پہ کوئی کھڑا ہوا ہو، کوئی بدتمیزی تو نہیں کی، کوئی غلط بات تو نہیں کی، حضور نے مطالبہ کیا، انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہے۔ باتوں کو الٹا کرنے والے لوگ آج ہمارے معاشرے میں بڑے موجود ہیں۔
3 درہم کا یہ سوال نہیں تھا، یہ میرے اور آپ کے دلوں کے اندر دستک دے کے یہ بات بٹھانی تھی کہ سمجھ جاؤ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، اپنے اوپر 1 درہم اور 1 پائی کا قرضہ لے کر نہیں گئے، اور آپ نے اس سے پہلے زندگی میں معاملات پاک کیے ہیں۔ آج ہمارے معاملات کون پاک کرے گا؟ میں اس بات کے انتظار میں ہوں کہ میری روح ملک الموت قبض کر کے لے جائے، اور جب میرا جنازہ ہو تو میری چارپائی امام کے سامنے رکھی ہوئی ہو، اس وقت ایک رسمی طور پر میرا بیٹا آگے ہو کے کہہ دے امام صاحب اعلان کروا دیجئے میرے باپ کے اگر حقوق کسی کے ذمہ ہیں بیٹے سے وصول کر لے۔ باپ کو کیا تھا؟ کیوں اپنے ذمہ حقوق لے کے گیا؟ اور میں ایسی اولادوں کو جانتا ہوں جنہوں نے انکار کر دیا۔ وہ باپ پڑا ہوا ہے قبرستان میں، فلاں قبر میں جا کے اس سے مانگ لو، ہمارے مشورے سے دیے تھے، ہم نے کہا تھا دو، اس نے تو ہمیں کوئی نہیں بتایا، اس کی کوئی تحریر ہو تو لے کر آؤ، گواہ ہو تو لے کر آؤ۔ قدم قدم پہ یہ معاملات ہم نے دیکھے ہیں اپنی تھوڑی سی زندگی میں۔ حضور کے اس عمل نے بتایا کہ لوگوں میں جا رہا ہوں وہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ موت ہر وقت تعاقب میں ہے، ہر وقت موت کے منہ کی طرف قریب قریب جا رہے ہو۔ زندگی کا ایک ایک منٹ اور لمحہ جو گزر رہا ہے موت کی وادی کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملنے والی ہے، ملاقات آگے سے ہوا کرتی ہے، موت آگے سے آ رہی ہے۔ معاملات زندگی میں پاک و صاف رکھو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے لیے اٹھنا چاہا، نہیں اٹھ سکے، گر پڑے، پھر اٹھے، پھر گر پڑے، پھر تیسری مرتبہ اٹھے، پھر گرے، اور نماز عشاء کا وقت قریب ہے۔ آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا، اٹھاؤ احادیث کی کتابوں کو جو ہزاروں مسائل کے حل کرنے کے لیے کافی ہے۔ نماز عشاء کے لیے 3 مرتبہ اٹھنے کے باوجود نہ اٹھ سکنا، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، جاؤ ابو بکر کو۔ عبداللہ ابن زمعہ دوڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر پیچھے کہیں موجود تھے، نظر نہیں پڑی، فرمایا نماز کا تو مسئلہ ہے، حضرت عمر سے فرمایا نماز پڑھا دیجئے۔ حضرت عمر مصلی پہ تشریف لائے، آپ کی آواز بلند تھی، گرجدار تھی، آپ نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، قریب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی حجرے میں، آپ نے فرمایا کس نے تکبیر کہی؟ این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ این ابو بکر؟ الا یأبی اللہ والمسلمون، اللہ نے بھی انکار کر دیا، مسلمان بھی انکار کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق کے علاوہ ان کے ہوتے ہوئے نماز کوئی نہیں پڑھائے گا۔ مصلی پہ کھڑے ہونے کا حقدار میرے بعد کون ہے؟ لوگوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ جی ابو بکر کو امام تو نہیں بنایا تھا، امام کس کو کہتے ہو؟ یہ جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے یہ امام نہیں ہوتا؟ عشاء کی نماز، اور صرف بات یہ نہیں ہے کہ جاؤ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں، حضرت عمر نے نماز پڑھا دی بات ختم ہو گئی، نہیں۔ آپ علیہ السلام کے اس جملے کی وجہ سے حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ ابن زمعہ سے تم نے بہت برا کیا، جب حضور نے میرا نام نہیں لیا تھا، ابو بکر کا نام لیا، تم نے مجھے کیوں کہا؟ دوبارہ ابو بکر صدیق کو بلایا جائے، وہ نماز عشاء دوبارہ پڑھائیں گے۔ اٹھاؤ سیرت کی کتابیں، نماز عشاء حضرت عمر کے پڑھانے کے باوجود ابو بکر صدیق نے دوبارہ پڑھائی ہے۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور لوگوں کو ایک مسئلہ سمجھانا تھا کہ بعد میں کچھ لوگ ہوں گے وہ کہیں گے جی ابو بکر کہاں سے آئے، عمر کہاں سے آئے، عثمان و علی کہاں سے آئے، انہیں کس نے خلیفہ بنایا؟ انہیں تو مسلمانوں نے چنا ہے، مسلمانوں کی شورا نے چنا ہے، اور وہ صحابہ تھے۔
اللہ کے پیغمبر کی بات بتاؤ، میں بتا رہا ہوں، اٹھاؤ صحیح بخاری مسلم اٹھاؤ، حدیث کی تمام، سیرت کی تمام کتابیں اٹھاؤ، کیا حضور نے نہیں فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس؟ بلکہ اما عائشہ صدیقہ نے تو ایک جملہ کہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہلوا دیجئے وہ نماز پڑھا دے، آپ نے فرمایا ان کن صواحب یوسف، تم تو یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح ہو، جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسا کرو۔ حضرت عائشہ کا کہنا اس لیے تھا ابو بکر صدیق کا دل نرم ہے، شاید وہ ہمت نہ کر سکے، اور مجھے یہ مسئلہ آج بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا، ورنہ یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے۔ دل میں سوال پیدا ہوتا تھا تو یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حضور کی جگہ پہ ممبر پہ بیٹھنا، حضور کی جگہ پہ مصلی پہ نماز پڑھانا، امامت کروانا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا دل نرم تھا، وہ نماز کیسے نہیں پڑھا سکتے تھے؟ اللہ اکبر، آج 1450 سال کے بعد آج کی بات کر رہا ہوں اور زندہ بات کر رہا ہوں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے 1.5-2 مہینے قبل مسجد نبوی کے ایک امام شیخ صلاح البدیر پاکستان تشریف لائے تھے، یاد ہے کسی کو؟ یہ صلاح البدیر مسجد حرم کے امام مقرر ہوئے تھے، بیت اللہ کے امام مقرر ہوئے تھے، لیکن ان سے نماز پڑھائی نہیں گئی، نیٹ پہ موجود ہے، دیکھ لیں نظر۔ وہ نماز اس طرح رو کے اور چیخ کے پڑھائی جیسے ایک بچہ روتا ہے، اور انہوں نے درخواست دی گورنمنٹ کو کہ میں بیت اللہ کی ہیبت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھا سکتا، اللہ کا گھر ہو، بیت اللہ ہو، مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا، مجھے معطل کر دیا جائے، مجھے مسجد نبوی کا امام بنایا جائے۔ درجے میں مسجد حرام کا درجہ بلند ہے، یہ بیت اللہ ہے، مسجد نبوی تو اس کی ایک شاخ ہے، مگر اللہ کی قسم یہ دل کی باتیں ہوتی ہیں جو زبان سے سمجھائی نہیں جا سکتی کہ دل کی اور قلب کی کیفیات کیا ہوتی ہے۔ آج کا اگر امام یہ ہمت نہیں کرتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا بچپن گزرا ہو، لڑکپن گزرا ہو، جوانی گزری ہو، اور ایمان لانوں میں سب سے پہلے بغیر تأمل اور تردد اور شک اور مشورے کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہو، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ نہیں 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 نہیں، جب تک ابو بکر ہیں ان کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی نبوی پہ نہیں آ سکتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، آپ کا فتویٰ ہے۔ جمعرات کا دن گزرا، اس کے بعد کی 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہیں۔ عشاء کی نماز ہو گئی ہے، اس کے بعد 3 دن کی 15 نمازیں، کتنی ہو گئی؟ 16، اور 12 ربیع الاول کی نماز فجر، 17 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے مصلی پہ پڑھائی۔ اس دوران ایک دن نماز ظہر میں طبیعت بہتر ہوئی، حضرت علی اور حضرت عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے گئے، حضرت ابو بکر صدیق نماز ظہر پڑھا رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام داخل ہوئے، جن حضرات نے مسجد نبوی اور روضہ رسول کو دیکھا ہو، آپ کا حجرہ وہی تھا، بالکل اس انداز سے ہے، وہاں سے جو آپ داخل ہوئے محسوس ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے اشارے سے کہا کہ نہیں، رک، جگہ پہ رہو۔ ان دونوں حضرات نے آپ کو لایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بائیں طرف بٹھا دیا، یہاں امام کھڑا ہے، بائیں طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، بیٹھ کے آپ نے یہ نماز ظہر ادا کی۔ یہ آپ کی وہ آخری نماز ہے جو جماعت کے ساتھ صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ نے مسجد نبوی میں ادا کی ہے۔ اس کے بعد باقی نمازیں آپ نے گھر میں پڑھی۔ ہوش، افاقہ، بے ہوشی، بخار کی شدت، ایک موقع پہ فرمایا سیدہ عائشہ سے، وہ زینب بنت حارث نے خیبر کے موقع پہ مجھے زہر آلود بکری کا گوشت جو کھلایا تھا، ایک لقمہ، اس کا اثر آج بھی میں محسوس کر رہا ہوں، اور میرے جسم کے ایک ایک روئے کو اس کی تکلیف پہنچ رہی۔
بخار کی شدت کی وجہ سے صحابی نے پوچھا آپ کو تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جیسے تم میں سے کسی دو آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے، دو کے برابر مجھ ایک کو تکلیف ہوتی ہے۔ کسی کو بیماری میں دیکھ کے اس پہ ہنسا نہ کرو اور نہ یہ کہا کرو کہ یہ اس کا مستحق تھا یا اللہ کی پکڑ ہے، نہیں، اللہ کی پکڑ نہیں ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے آخری لمحات بیماری کی شدت ہے، آپ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس موقع پر کہ خدیجہ تیرے درجات کو بلند کر دیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی شدت کی وجہ سے بار بار ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ہو رہی ہیں، اور آپ فرما رہے کہ مجھے ایسی تکلیف ہوتی ہے اس بخار کی شدت کی جیسے تم دو آدمیوں کو ہوتی ہے۔ نماز ادا کی، تشریف لے گئے، اور جب 12 ربیع الاول کا دن آیا، پیر کا دن تھا، نماز فجر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پڑھا رہے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا دروازہ کھولا، پردہ ہٹایا، اس کھسکھساہٹ کو محسوس کر کے صحابہ کرام کی نظریں ادھر ہو گئیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں مسجد چمک اٹھی، رسول اللہ کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک رہا تھا۔ ہم اتنے خوش ہوئے کہ شاید رسول اللہ کو افاقہ ہوا ہے، اب آئیں گے نماز پڑھائیں گے۔ قریب تھا حتی کدنا ان نفتتن، قریب تھا کہ ہم فتنے میں پڑ جاتے، نماز توڑ دیتے۔ آپ نے اشارہ کیا نہیں علی رسلکم، نماز جاری رکھو، نماز جاری رکھو۔ مسکرائے آپ، اور آپ کی یہ مسکراہٹ کیوں تھی؟ آپ کی یہ مسکراہٹ کیوں تھی؟ اس لیے کہ ایک استاد شاگردوں کی فصل کی کامیابی کو دیکھ کر کیوں نہ خوش ہو؟ زمین میں کھیتی باڑی کرنے والا آج بیج ڈال رہا ہے گندم کا اور کسی چیز کے بیج ڈال رہا ہے، جب وہ فصل تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے کتنا خوش ہوتا ہے وہ صبح اور شام کو دیکھ کر۔ وہ اس کے اوپر ہل چلاتا ہے، اس کے اندر کبھی سپرے کر رہا ہے، کبھی اس میں کھادے ڈال رہا ہے، کبھی اس نے نہیں کہا کہ میں تھکا ہوں، شدید گرمی میں، دھوپ کے اندر، سردی میں، بارش میں دعائیں کر رہا ہے۔ مولوی صاحب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بارش روک دے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بارش کر دے، فصل کو ضرورت ہے۔ اس کی زندگی میں اس کھیتی کی اتنی محبت ہے، جب تک وہ کٹ نہ جائے اور کھلیان سے اٹھ کے اس کے گھر کی طرف منتقل نہ ہو جائے وہ برابر پریشان رہتا ہے۔ وہ کھیتی کرنے والا کھیتی سے یوں محبت کرے، ایک ایک دانے سے محبت کرے، باغ لگانے والا ایک ایک پھل سے محبت کرے، اور صبح اٹھ کے اپنے باغ کے اس ایک ایک درخت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ وہ ہریالے ہیں، کیوں نہ استاد خوش ہو، امام خوش ہو، اور امام الانبیاء خوش ہو اپنے صحابہ کرام کی اس جماعت کو دیکھ کر۔ آپ کا یہ دیکھنا اس لیے تھا کہ میں چند دن سے نہیں آ رہا مسجد میں، دیکھتا ہوں میرے بعد یہ لوگ کیا کریں گے، نماز چھوڑ تو نہیں دیں گے، یہ لوگ مسجد کو خالی تو نہیں کر دیں گے۔ نہیں، جو دیکھا اسی طرح صفیں بھری ہوئی ہیں، اسی طرح نماز ادا کی جا رہی ہے۔ آپ مسکرائے، یہ آخری مسکرانا تھا جو صحابہ کرام نے دیکھا ہے کہ نماز فجر تھی، اور اس نماز فجر کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں آپ کے سینے کے ساتھ رسول اللہ کا سر مبارک لگا ہوا تھا، اور اس بخار کی شدت میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، ٹہنی کی۔ آپ علیہ السلام نے اس مسواک کو یوں دیکھا۔ ام المومنین فرماتی میں سمجھ گئی آپ کی طبیعت چاہتی ہے کہ مسواک ہو۔ میں نے عبد الرحمن سے مسواک لی۔ یہ حضرت عائشہ کے بھائی ہیں۔ او بدبخت انسانوں، پڑھو حدیث کی کتابیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق، ان کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ، ان کے گھر کے ایک ایک فرد کے اوپر زبان درازی کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات تو دیکھیں۔ اس خاندان نے کتنی خدمت کی ہے حضور کی اور دین کی۔ یہ جو آخری مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، کس نے دی، کس سے لی؟ عبد الرحمن بن ابی بکر سے حضرت عائشہ نے لی۔ اس کو دانتوں سے چبا کے نرم کروایا، خود نرم کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ کی نقاہت یہ تھی کہ آپ کے ہاتھوں سے وہ مسواک گر گئی،
خود سیدہ نے اٹھا کے اس کے ساتھ مسواک کروائی، اور اس مسواک کے ساتھ آپ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی۔ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا الا ان للموت سکرات، الا ان للموت سکرات، سنو لوگو، خبردار ہو کہ سنو، موت کی بہت بڑی سختیاں ہیں، موت کی بہت زیادہ سختیاں ہیں۔ اللہم انت الرفیق الاعلی، شہادت کی انگلی اٹھی آسمان کی طرف، اور اس دھرتی پر جو رسول اللہ کے آخری کلمات سنے گئے، گھر کے افراد نے سنے، سید عائشہ صدیقہ نے سنے، اللہم انت الرفیق الاعلی، بس یہ کلمات۔ اس کے بعد آپ کی گردن مبارک جھک گئی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو معلوم ہوا بیٹی ہیں، دوڑتی ہوئی آئیں، واہ کرب اباہ، بیماری کے ایام میں بھی آئیں اور کہا واہ کرب اباہ، ہائے میرے ابا پہ کتنی سختی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی رونے کی ضرورت نہیں، لا کرب علی ابیک بعد اليوم، بس آج آخری دن ہے، اس کے بعد کبھی تیرے باپ پہ سختی نہیں ہوگی، اس کے بعد تیرے باپ پہ کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اور اس بیماری کے آخر میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود کو کچھ امت کے نام کی وصیتیں کی، اس لیے ابھی عرض کر رہا ہوں، مجھے دکھ ہے کہ کاش کہ آپ لوگ شروع سے آخر تک بیٹھا کرتے، کچھ زندگی میں کچھ سمجھتے، پوری بات ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بھی میں اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ ہمیں جزائے خیر دے کہ ہم اس میں بھی اہم پوائنٹ پھر آپ کے لیے آخر تک چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت کو سلام کہہ دینا، کہ تمہارا پیغمبر تمہیں سلام کہہ رہا تھا، ان سے کہہ دینا ان کے بعد والوں کو وہ سلام کہہ دیں، ان کے بعد تک قیامت کی صبح تک یہ میرا سلام جاری رکھے۔ انہیں کیا امت کس کھاتے میں پڑ گئی، یہ دوسرے کو سلام کیا کہے گی، لعنت کیوں نہ بھیجیں گے۔ اس کی زبان پہ تو سلام کی بات ختم ہو گئی۔ میرے بعد سلام تم کہہ دینا، ان سے کہہ دینا کہ وہ میرا سلام بعد والوں کو پہنچائے، ان سے کہہ دیں کہ وہ بعد والوں کو پہنچائیں، قیامت کی صبح تک یہ تسلسل جاری رہے۔ اور عبداللہ میرے بعد لوگوں کو بتا دینا کہ تمہارے پیغمبر نے آخری باتیں جو تم سے کہی ہیں وہ ہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنا، الصلاۃ نماز نہیں چھوڑنا، بیمار ہو تب بھی نہیں چھوڑنا، صحت مند ہو تب بھی نہیں چھوڑنا، بارش برس رہی ہو، اولے برس رہے ہو، برف باری ہو رہی ہو، زمین جم جائے تب بھی بیت اللہ کی شاخیں، ایسا نہ ہو کہ مسجد ویران نظر آئے اور مسجد میں کوئی تکبیر کہنے والا نہ ہو اور مسجد میں آذان نہ ہو رہی ہو۔ الا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز جو رب اور بندے کے بیچ میں سب سے بہترین تعلق کا ذریعہ ہے، اسے کبھی نہ چھوڑنا، اور وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ہاتھوں کے نیچے تمہارے نوکر ہیں، خادم ہیں، غلام ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہ دو لفظ ہیں لیکن یہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اللہ سے بھی تعلق نہ توڑنا اور بندوں سے بھی محبت کا تعلق قائم رکھنا، شفقت اور مودت کا تعلق قائم رکھنا، ان کے ساتھ وہ رشتہ مہربانی اور لطف قائم رکھنا۔ سب سے پہلے سیدہ فاطمہ آئیں اور انہوں نے اللہ اکبر کبیرہ جو اشعار کہے ہیں آپ کی تدفین کے بعد، ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صبن لیالیا، جس نے اپنے پیغمبر کی
قبر کی مٹی کو سونگا ہو، اس پر ساری زندگی کوئی تکلیف نہ آئے تو کیا ہوا؟ صبت علی مصائب لو انہا، میرے اوپر ایسی مصیبتیں ٹوٹ پڑی کہ اگر وہ مصیبتیں راتوں پہ ٹوٹ پڑتی، دنوں پہ ٹوٹ پڑتی، وہ دن بھی تاریک ہو کے رات بن جاتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تسلی کر کے اپنی ان کی بنت خارجہ بیوی تھی، ان کے پاس چلے گئے تھے کہ آج حضور ٹھیک ہیں، فجر میں نظر آئے ہیں۔ ان کو اطلاع ملی، وہاں سے آئے۔ مدینہ منورہ میں عجیب کیفیت، سیدنا انس بن مالک جو رسول اللہ کے خادم میں فرماتے ہیں 2 دن مدینہ کی تاریخ میں بڑے عجیب گزرے ہیں۔ ایک جب رسول اللہ نے مدینہ منورہ میں قدم رکھا تھا ہجرت کے بعد، مدینہ چمک اٹھا تھا، اور آج جب رسول اللہ جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی فضا تاریک ہو چکی ہے۔ ایسا اندھیرا ہوا کہ زندگی میں نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان خاموش ہو گئے، حضرت علی دیوار کے ساتھ سر لگا کے بیٹھ گئے۔ سیدنا مغیرہ ابن شعبہ نے آواز بلند کی، اللہ کے رسول اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی، خبردار اس کی گردن اور ٹانگیں اور ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گا جس نے یہ بات کی۔ وہ تو حضرت موسیٰ کی طرح اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، پھر واپس آئیں گے۔ جب تک اس دھرتی پہ منافق اور کافر ہیں حضور نہیں جا سکتے، وہ سب کا قلع قمع کر کے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے سنا آپ تشریف لائے، کپڑا ہٹایا، پیشانی مبارک سے بوسہ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، آیت پڑھی، انک میت وانہم میتون، آیت پڑھی، کل نفس ذائقۃ الموت، آیت پڑھی، کل شیء ہالک الا وجہہ، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ یہ ساری آیات سیدنا ابو بکر صدیق نے اس موقع پہ پڑھی اور امت کو ایسے وقت میں تسلی دی جب تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا، سب مغموم تھے، اور کیوں نہ ہوتے۔ آج ہم یہ تذکرہ پڑھ کے سن کے برداشت نہیں کر سکتے، جن پر یہ قیامت ٹوٹی ہے وہ کیسے برداشت کرتے۔ آپ تشریف لائے ممبر پہ اور آپ نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، انہوں نے فرمایا نہیں بیٹھتا، بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھتا۔ ان کی جذباتی کیفیات تھیں، 3 مرتبہ کہا، پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی، حمد و ثنا کے بعد کہا یاد رکھو لوگو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ تسلی دی آپ نے کہ جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا وہ آج سے عبادت چھوڑ دے، اس کا معبود دنیا سے چلا گیا ہے۔ ومن كان يعبد الله وحده فإنه حي لا يموت، جو اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے والا تھا وہ اپنی عبادت اور مشن کو جاری رکھے، اس لیے کہ اس کا معبود وہ حی ہے، لا يموت، موت سے پاک ہے۔ جو وصیتیں آپ نے کی، الصلاۃ یاد رکھو، نماز نہیں چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، ماتحتوں سے سلوک اچھا کرنا ہے۔ انصار صحابہ کے متعلق فرمایا تھا یہ میرے خاص لوگ ہیں، یہ میرے خاص لوگ ہیں، ان سے کوئی خطا اور غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ ہمیں اللہ کے رسول سے اگر محبت ہے تو رسول اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز سے ہمیں محبت ہے۔ اگر وہ لکڑی کا ممبر ہو، اگر وہ پتھر کا ذرہ ہو، اگر وہ ایک پتھر کا ٹکڑا ہو، ریت کا ذرہ ہو، ہمیں اس سے اگر محبت ہے، ہمیں ان کنووں سے اگر محبت ہے، ان گلیوں سے محبت ہے، تو ہمیں ان حضرات سے اور ان کی نسل سے محبت کیوں نہیں ہوگی جن کے متعلق اللہ کے رسول نے مجھے اور آپ کو وصیت کی تھی۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میرے بعد انصار کا خیال رکھنا، یہ میرے خاص لوگ ہیں، ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے درگزر کرنا۔ اگلی نصیحت فرمائی اللہ کے متعلق کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا، اللہ سے حسن ظن رکھنا۔ ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے ہم اللہ کی شکایت شروع کر دیتے ہیں،
احسنوا باللہ الظن، یہ حضور کی آخری وصیتیں ہیں۔ اللہ کے متعلق ہمیشہ اچھا گمان رکھنا، کچھ بھی ہو جائے، نعمتیں لے لی اس نے تب بھی شکایت نہیں کرنا، اسی میں خیر ہوگی میرے لیے۔ میرا رب کبھی بھی، مجھے ایک ساتھی کہنے لگے 5 دن کا ایک بچہ فوت ہوا، 5 دن کا، اس کی دادی قبر پہ لوٹ پوٹ ہو رہی ہے، مرنا میں نے تھا، مجھے مرنا چاہیے تھا۔ یہ ہم سب کے گھروں کا رونا ہے، سب گھروں میں۔ میری باری تھی، دادا بھی بوڑھا کہہ رہا ہے، نانا جی بھی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے ساری زندگی موت کی تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ کے بندو، اس کو پیدا کس نے کیا؟ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ یہ مسئلہ آج آپ کو سمجھ آئے۔ وہ جو بچہ 5 دن پہلے اس دنیا میں آیا تھا، اس کو کس نے لایا؟ واپس کس نے اٹھایا؟ میں نے مرنا تھا تو اللہ کو نہیں پتا کہ نمبر دادی کا تھا، یا اس کے مرنے میں خیر تھی اور اس بچے کے مرنے میں خیر نہیں تھی؟ کیوں اللہ کی شکایت کرتے ہو؟ اللہ کی رضا پہ کیوں راضی نہیں ہوتے؟ یہ سارے وہ جملے ہیں، اس طرح کے جملے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کا اصل معنی ہے الحبس، رک جانا، سٹاپ۔ ایک قدم بھی آگے کیا صبر نہیں ہے۔ تکلیف آئی، اللہ آپ کی رضا پہ ہم راضی ہیں۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کوئی رسم ہے؟ یہ تو پیغام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر مجھ سے پہلے کسی امت کو یہ والے کلمات مل جاتے وہ کبھی بھی غم میں نہ روتی۔ ہمارے پاس یہ کلمات موجود ہیں، سب رو 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 کے جس وقت گلا بیٹھ جائے اب صبر ہے جی۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، حضور نے فرمایا صبر مصیبت، پہلی مصیبت کے وقت ہوتا ہے۔ آپ کو اطلاع ملی، اب زمین پہ بیٹھ کے آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، البقاء للہ وحدہ ولن نقول الا ما یرضی بہ ربنا۔ ہم ایک جملہ بھی ایسا نہیں کہیں گے جو ہماری رب کی رضا کے خلاف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمات ہیں جو رسول اللہ نے بتائے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔